برادران اہل سنت، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی نبی المختار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المہین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے پیارے پیغمبر نبی رحمت، شفیع امت، مالک انس و جاں، مالک جنت، صاحب انا اعطیناک الکوثر، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ غلامی کے انداز میں درود پاک پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا فضل اور شکر ہے اس رب کا جو ساری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ سیام کے تیسرے جمعے میں زندگی بخشی اور ہماری سانسیں قائم ہیں اور ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ ماہ سیام بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر کر رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب افسوس کی گھڑیاں شروع ہو رہی ہیں۔ رمضان المبارک جب آتا ہے بڑی خوشیاں ہوتی ہیں اور جب رخصت ہوتا ہے، یہ الوداع ہوتا ہے، جب یہ وداع ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان سے، تو حقیقت میں جو ایمان والا ہو، ایمان کی چاشنی جس کے اندر ہو، رمضان کا پیار جس کے پاس ہو، روزوں کی محبتیں جس کے پاس ہو، قرآن مجید کی تلاوتیں جس کے پاس ہوں، تراویح کے لیے جاگنا جس کے پاس ہو، محنتیں مشقتیں کر کے رمضان کے فیضان کو حاصل کرنا جس کی نیتوں کے اندر شامل ہو، تو اس کے لیے سوائے افسوس کہ اس کی رخصتی کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ بہرحال مہینہ جب آتا ہے تو جانے کے لیے آتا ہے، رخصت تو ہونا ہی ہے۔ اس پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کی عبادت کے اندر جو کمیاں باقی رہ جاتی ہیں، اس پر ذرا زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مکمل طریقے سے ہمیں اور آپ کو خدا تبارک و تعالیٰ ماہ سیام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے الحمدللہ۔ رمضان شروع بھی نہیں ہوا تھا، فیضان رمضان منبر و محراب سے الحمدللہ آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر جمعے میں ماہ رمضان کے اوپر، روزے کے اوپر، تراویح کے اوپر، بعد فجر بھی الحمدللہ کچھ وقت جو ہے ماہ سیام کی برکتیں آپ لوٹتے ہیں۔ میں آپ پر تک پہنچاتا ہوں، اللہ نے جس لائق مجھے کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں اس بات کو، علم کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عمل کا ہونا بڑی بات ہے۔ علم جو ہے آدمی کے گھر تک پہنچ چکا ہے، ہر سینے کے پاس، ہر انسان کے پاس علم ہو چکا ہے، لیکن عمل کی سب سے بڑی کمی ہے آج مسلمانوں کے اندر، اور خاص طور سے نام نہاد مسلمانوں کی بات چھوڑیے، اہل سنت والجماعت کے اندر عمل کی بہت بڑی کمی ہے۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہے، کوئی برا جملہ نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ سینہ تان کر کے ٹھوک کر کے کہتے تو ضرور ہیں کہ ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، مگر وہ سنی مذہب اور مسلک کے اعتبار
اعتبار سے نظر نہیں آتے، بلکہ وہ عقیدے کے حساب سے بالکل سن نظر آتے ہیں، اعمال کے حساب سے بھی سن نظر آتے ہیں۔ ان کی سنی جو ہے وہ سن کے ہونے پر دلالت کرتی ہے، ایمان اور عقیدے پر دلالت نہیں کرتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان کی تازگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور عمل کے علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ میں نے اس آیت مقدسہ کے اس تھوڑے سے ٹکڑے کو اپنی تقریر کا عنوان سخن بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات، بے شک صدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات، زکوٰۃ، خیرات، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، یہ صرف اور صرف غریب اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ اور حدیث مصطفیٰ میں اس کے 8 مصارف آتے ہیں جن کو پر کہ صدقہ اور خیرات آدمی خرچ کر سکتا ہے۔ 8 مقامات ایسے ہیں کہ ان پر آدمی خرچ کریں تو انسان کی زکوٰۃ اور صدقات ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پورا مجمع مل کر کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوسف بھائی اس کی آواز برابر کرو ذرا، آواز کھینچ رہا، تھوڑا بڑھاؤ اس کو آواز۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقات اور خیرات غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہیں، لیکن اتنا سن لیجئے، صدقات اور خیرات کس پر واجب ہے؟ ہر مسلمان پر صدقات اور خیرات کا نکالنا واجب نہیں، بلکہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو مالک نصاب ہیں، ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں اور پھر اپنے صدقات اور فطرات ادا کریں۔ اچھا، مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ یہ شاید ہر سال آپ سنتے ہوں گے لیکن ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کا جو مالک ہے وہ مالک نصاب ہے، یا 7.5 تولے سونے کا جو مالک ہے وہ مالک نصاب ہے، یا دونوں تھوڑا تھوڑا ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک نصاب اس کا پہنچتا ہے تو وہ مالک نصاب ہے اور اس پر سال گزرتا ہے، تو اب ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی عورتیں بہت زیادہ زیوروں کی مالک ہوتی ہیں، کافی تعداد میں ان کے پاس جو زیور ہوتا ہے، 2 تولے 3 تولے سونا، آدھا کلو 1 کلو چاندی ہوتی ہے، اور ان کا عذر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے تو ضرور، لیکن ہم زکوٰۃ ادا کہاں سے کریں؟ ہم کمانے تو جاتے نہیں ہیں، زکوٰۃ ادا کہاں سے کریں؟ دیکھیے، اگر عورت اپنے زیور کا مالک ہے، عورت اگر اپنے زیور کی مالک ہے، اگر وہ خود کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو پہنے، چاہے تو بیچے، چاہے تو کسی کو دے دے، اس میں شوہر کا اگر کوئی حق نہیں رکھتا، تو اب اس عورت پر ضروری ہے کہ کہیں سے بھی کرے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ اور اگر یہ سوچیں کہ میں شوہر کے ذمے ہوں، کیونکہ وہ ملکیت ہے نا اس کی، وہ مالک ہے اس کی، اس نے اپنے مال کا مالک اپنے شوہر کو نہیں بنایا، اگر وہ اپنے زیور کا مالک اپنے شوہر کو بنا دے اور یہ اختیار دے دے کہ میرا جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، وہ سب کچھ آپ کی ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو مجھے دیں، چاہیں تو کسی کو دیں، چاہیں تو میں پہنوں، چاہیں تو میں نہ پہنوں، اگر مجھے پہننے کے لیے دیتے ہیں، استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو یہ آپ کی مہربانی، بہرحال ہر صورت میں آپ اس کے مالک ہیں۔ اگر اس صورت میں شوہر حقدار ہے تو پھر اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن اگر عورت جو ہے اپنے زیور کا مالک نہیں بناتی تو اس صورت میں عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ کے رسول نے 3 موقعوں پر قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ قسم وحدہ لا شریک کی، جس خدا نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پہلی قسم یاد فرمائی کہ وہ انسان جو ہے کسی کے عذر میں، کسی کے جھک جانے کی وجہ سے اگر یہ سوچے کہ ہم اور آپ اتحاد اگر قائم کر لیں آپس میں اور ہماری عزت اس میں کم ہوتی ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھک کر کے معاملے کے ساتھ پیش آ جاؤ، اور اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ ہماری عزت کم ہو جائے گی تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد قسم کھا کر کے کہتا ہوں میدان محشر میں اس کی عزت مجھ سے لے لینا۔
اس کی عزت کا ضامن میں ہوں، اس کی عزت میں دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ پیارے۔ اور بھی ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور بھی ایک بات پر ارشاد فرمایا، اور ایک بات پر قسم کھا کر کے یہاں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے مالوں سے اگر زکوٰۃ ادا کی جائے، اپنے مالوں سے صدقات و خیرات ادا کر دی جائے تو مال ہمارے کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں محمد قسم خدا کی کھا کر کے کہتا ہوں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو تو تمہارے مال کم نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آقا علیہ السلام اگر ایسے ہی امت کو کوئی پیغام عطا فرما دیں تو بے شک حق ہے، لیکن سونے پر سہاگا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم یاد فرما کر کے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، انسان کی رٹ ہوتی ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کی نفسانی خواہشات میں یہ داخل ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا نام بڑا اونچا ہو، میرا نام بڑا اچھا ہو، میری شہرت بڑی اچھی ہو، میں بڑا اچھا آدمی کہلاؤں، میں جو ہے لوگوں کے اندر معزز ہو جاؤں، بات والا ہو جاؤں، شہرت والا ہو جاؤں۔ لیکن قربان جاؤ پیارے، یہ نام کب تک ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے اس کا؟ نہیں غور کیا۔ پھر آدمی دوسرے نمبر پر اختیار یہ کرتا ہے، تمام خواہشاتوں کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ میرا لباس ایسا لباس ہو جو کنبے کے اندر سب سے اچھا ہو، میرا لباس ایسا لباس ہو جو خاندان میں سب سے اچھا ہو، میرا لباس ایسا لباس ہو کہ ہماری گلی کے اندر سب سے اچھا ہمارا لباس ہو، میرا لباس ایسا لباس ہو کہ ہماری پوری بستی کے اندر کوئی ایسا لباس نہ پہنے، ہمارا لباس ایسا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤ پیارے، پہلی خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ میرا نام روشن ہو جائے، دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا لباس اچھا ہو جائے، اور تیسری خواہش یہ ہوتی ہے جس میں انسان زندگی میں ہوش سنبھالنے سے لے کر آخری سانس تک کوشش کرتا رہتا ہے کہ میرا مکان بھی خوبصورت ہو۔ یہی کوشش ہوتی ہے نا، زندگی بھر پوری زندگی ہماتن گوش ہو جاتا ہے، رات و دن کی محنتیں لگا کر کے ایک مکان کی تعمیر کرتا ہے، اور پھر اس پہ بھی خیالات یہی ہوتے ہیں ہمارا مکان ایسا ہو ہمارے بھائیوں کا بھی ایسا نہ ہو، ہمارا مکان ایسا ہو ہمارے خاندان میں بھی کسی کا ایسا نہ ہو، ہمارا مکان ایسا ہو کہ ہمارے محلے کے اندر کسی کا ایسا نہ ہو۔ لیکن آپ نے کبھی اس چیز پر غور کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس نام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں یہ نام آپ کا کب تک باقی رہے گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی خیال کیا ہے آپ نے؟ جب تک آپ کی سانسیں باقی ہیں آپ کا نام باقی ہے۔ جس دن آپ کا سانس نکل گیا، آپ کی عورت آپ کو اپنا شوہر نہیں کہے گی، آپ کا بیٹا آپ کو اپنا باپ نہیں کہے گا، آپ کا رشتہ دار آپ کو اپنا رشتہ دار نہیں کہے گا۔ کہاں آپ کا نام عبد الرحمن ہوگا، آپ کو کوئی عبد الرحمن کہہ کر کے نہیں پکارے گا۔ آپ کا نام عبد الرازق ہوگا، آپ کو عبد الرازق کہہ کر کے کوئی نہیں پکارے گا۔ آپ کا نام عبداللہ ہوگا، سانس نکل جانے کے بعد کوئی بھی آپ کو عبد الرحمن عبداللہ سے نہیں پکارے گا۔ پکارے گا تو کس لیے، کس نام سے پکارے گا؟ فلاں مرحوم کا جنازہ اٹھ رہا ہے، فلاں مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کا جنازہ پڑا ہے، فلاں کی موتا پڑی ہے، فلاں کی مٹی پڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سانس کا آنا جانا ختم ہو گیا، جس پر پوری کوششیں لگا دی، جس پر پوری زندگی لگا دی اپنا نام کمانے کے لیے، ہم نے محنتیں کی چوکیدار بننے کے لیے، ہم نے محنتیں کی زمیندار بننے کے لیے، ہم نے محنتیں کی چیئرمین کا لقب حاصل کرنے کے لیے، ہم نے محنتیں کی دنیا داری کے تمام عہدوں کو فائز ہونے کے لیے، لیکن آج سانس کے ختم ہوتے ہی وقت کے ودایک کو ودایک کہہ کر کے نہیں پکارا جا رہا ہے، زمیندار کو زمیندار کہہ کر کے نہیں پکارا جا رہا ہے، سرمایہ دار کو سرمایہ دار کہہ کر کے نہیں پکارا جا رہا ہے، مالدار کو مالدار کہہ کر کے نہیں پکارا جا رہا۔ تمام دولت اس کی ابھی موجود ہے، کہیں گئی نہیں ہے، لیکن سانس کا ختم ہو جاتے ہی مالداری کا لقب چھن گیا، رئیسی کا لقب چھن گیا۔ اب آپ کو عبد الرحمن بھی نہیں کہا جا رہا، عبداللہ بھی نہیں کہا جا رہا، عبداللہ بھی نہیں کہا جا رہا، عبد الرازق بھی نہیں کہا جا رہا ہے، عبد الستار بھی نہیں کہا جا رہا ہے۔ ہر آدمی آپ کا بیٹا ہے تو مرحوم کہہ رہا ہے، بیوی ہے تو مرحوم کہہ رہی ہے، رشتہ دار ہے تو مرحوم کہہ رہے ہیں، اعزا اقربا ہیں تو تمام لوگ مرحوم کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ ہائے انسان تو کتنا غافل ہو چکا ہے، جس نام کی خاطر تو نے حلال کو نہ دیکھا، حرام کو نہ دیکھا، بھائیوں کے مالوں پر قبضہ کر لیا، دوسرے کی زمینوں کو اپنی زمینوں میں داخل کر لیا، دوسرے کے مالوں پر تو قابض ہو گیا،
یتیموں کے مالوں پر تو نے قبضہ کر لیا صرف نام حاصل کرنے کے لیے، آج تیرا نام دنیا میں ہی مٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرا جنازہ ابھی تو گھر میں پڑا ہوا ہے، تیرے ہاتھ وہ یوں ہی ہے، تیری سانسیں بس بند ہوئی ہیں، تیرا جسم پورا گھر کے اندر موجود ہے، لیکن اب کوئی بھی فرد جو ہے تجھے تیرے نام سے پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نے تو پوری زندگی اسی میں لگا دی، مجھے لوگ مالدار کہیں، مجھے لوگ سرمایہ دار کہیں، مجھے لوگ زمیندار کہیں، لیکن ہماری پوری کوششیں اسی کے لیے تھیں، اور آج سانس کے بند ہوتے ہی ہماری بیوی بھی ہمیں اپنا شوہر کہہ کر کے نہیں پکار رہی ہے نہیں ایسا؟ حقیقت نہیں ہے کہ یہ سب کچھ؟ پھر سبحان اللہ بولیے نا، تھوڑا سا افسوس کا مقام تو ہے، لیکن کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ تو بولتے رہیے۔ پوری زندگی کوشش کی ہم نے کہ ہمارا نام روشن ہو جائے، نام روشن ہو جائے، نام روشن ہو جائے، فلیکس بینر پر ہمارا فوٹو لگ جائے، فلاں بہت اچھے ہیں، فلاں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، چوراہوں پر ہماری تصویریں لگ جائیں، محلوں پر کٹوں پر بیٹھ کر کے ہمارے تذکرے ہوں، لیکن آج کہاں گیا تیرا تذکرہ؟ آج کہاں گئی تیری دولت؟ آج کہاں گیا تیرا عیش؟ آج کہاں گئی تیری شہرت؟ آج کہاں گیا تیرا مال اور تیری اولاد؟ تیرا کہاں گیا سارا سرمایہ؟ آج سب کچھ ختم ہو گیا صرف سانس کے بند ہو جانے کی وجہ سے۔ ابھی تک چل رہا تھا تو لوگ تعظیم کرتے تھے، اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، سلام کرتے تھے، فلاں شخص آ رہا ہے، لوگ جھک جاتے تھے، جگہ چھوڑ دیتے تھے، پیسہ مانگتا تو ساری دولت تجھے دے دیتے، تیرا دبدبہ اتنا تھا، لیکن آج کیا حال ہے تیرا؟ آج کیا عالم ہے تیرا؟ تیرا جنازہ سامنے سے جا رہا ہے، لوگ اٹھنا گوارہ نہیں کر رہے ہیں، تیری اوقات آج یہ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے نام کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دی۔ دوسرا آدمی کے خیال کیا ہوتا ہے، دوسری سوچ کیا ہوتی ہے، ذرا غور کریں۔ دوسری سوچ یہ ہوتی ہے ہمارا جبہ اچھا ہو، ہماری شرٹ اچھی ہو، ہماری پینٹ اچھی ہو، ہماری ٹی شرٹ اچھی ہو، ہمارا کیپ اچھا ہو، ہمارا صافہ اچھا ہو، ہمارا امامہ اچھا ہو، یہی سوچ ہوتی ہے نا۔ آدمی کہتا ہے حضرت جی ہاں بتائیے، الوداع جمعہ کے لیے 3000 کا جوڑا خریدا ہے۔ کتنے کا؟ الوداع جمعہ کے لیے 3000 کا، 4 دن کے بعد عید آئے گی، عید کے لیے 5000 کا۔ یا اللہ، انسان اپنی کوشش میں کتنا آگے ہے، اپنے آپ کو چمکانے اور دھمکانے میں کتنا آگے بڑھ چکا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرو اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ وہ 4000 اور 5000 کا جبہ عید کے دن پہننے والا جب کسی غریب کے ہاتھ پر بھیک رکھتا ہے نا، 5 روپے نکال کر کے دیتا ہے، اس پر بھی اگر وہ مانگتا ہے نا کہ 10 دے دے، کہتا ہے اتنا ہی رکھ لے، نہیں ہے اب۔ 5000 کا جبہ پہن کر کے گھوم رہا ہے، 5 روپے رکھ کر کے کہتا ہے کہ اب نہیں ہے۔ یہ ناشکری نہیں ہے تو خدا کی کیا ہے؟ تمام زندگی آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو جائے، ہماری اولاد کا لباس اچھا ہو جائے، ہماری بیوی کا لباس اچھا ہو جائے، لیکن آپ نے اندازہ کیا یہ لباس کب تک ہے، یہ شہرت کب تک ہے، اس لباس کی عزت کب تک ہے، اس لباس کا وقار کب تک ہے؟ سانس کے باقی رہنے تک ہے۔ تمہارا سانس جس دن نکل گیا اس کپڑے کو پھاڑ کر کے نکالا جائے گا، کینچی سے کاٹ کر کے نکالا جائے گا، بالکل بے تن بے کفن بے کپڑے کے کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سانس بند ہوا، نام بدل گیا، جو نام دنیا میں تھا وہ ختم ہوا، فوراً آپ کو کیا کہنے لگے لوگ؟ بولو کیا کہنے لگے؟ مرحوم کے نام سے پکارنے لگے۔ ابھی لباس آپ کی شیروانی تھی، جبہ تھا، قبہ تھا، جنس تھی، ٹی شرٹ تھی، بہت سارے نہ جانے کتنے لباس آتے ہیں، ہم تو کرتا اور پاجامہ کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ جانتے ہی نہیں دنیا میں کیا کیا لباس چلتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن سانس کے بند ہوتے ہی، سانسوں کے ختم ہوتے ہی آپ کے لباس کا نام معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ 3 لفظوں کا نام، 3 جملوں کا، 3 الفاظوں کا نام، 3 لفظوں میں کفن کہا جاتا ہے۔ آج کہاں گئی تیری پینٹ؟ آج کہاں گئی تیری شرٹ؟ کہاں گیا 3000 کا جوڑا؟ کہاں گئے 5000 کے جوڑے؟ سانس کے ختم ہوتے ہی نام بھی بدل گیا، سانسوں کے ختم ہوتے ہی لباس کا نام بھی بدل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے مکان کو بنانے کے لیے پوری زندگی کوشش کرتا ہے، اور کبھی ڈنڈی مارتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی چغل خوری کرتا ہے، کبھی غداری کرتا ہے، کبھی مکاری کرتا ہے، کبھی سود خوری کرتا ہے، کبھی حرام خوری کرتا ہے، کبھی کسی کا خون بہاتا ہے، کبھی کسی کی چغل خوری کرتا ہے، کبھی امانت میں خیانت کرتا ہے، حرام اور حلال کے تمام مال کو جمع کر کے اکٹھا کر کے ایک بلڈنگ بناتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے اور بڑا خوش ہوتا آتا ہے۔ میں نے بہت سالوں پہلے کتاب کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ پڑھا تھا، پتھر کے مکان بنانے کے لیے دل کو پتھر بنانا پڑتا ہے۔ آج بھی وہ جملہ مجھے یاد ہے،
پتھر کے مکانوں کو بنانے کے لیے پتھروں کا دل بنانا پڑتا ہے. جب تک انسان کا دل پتھر نہ ہو جائے تب تک جو ہے پتھر کے مکان آسان نہیں ہے بنانا. اللہ اکبر. ہم نے تمام کی بلاؤں کو لے کر کے سمیٹ کر کے تمام کی مصیبتوں کو اپنے سر پر رکھ کر کے, جھوٹ اور غیبت کو رکھ کر کے, مکاری اور غداری کو رکھ کر کے, عیاشی کو رکھ کر کے ہم نے بلڈنگ بنا دی. لیکن آپ کب تک اس کے اندر رہیں گے؟ کب تک اس میں عیش کریں گے؟ کب تک اس اے سی کا آرام اختیار کریں گے؟ کب تک اس کی ہوائیں کھائیں گے؟ کب تک اس میں مزے لیں گے؟ 55 سال تک, 60 سال تک, 65 تک, 70 تک, 75 تک, 80 تک. اس کے علاوہ کون کس کی عمر ہو رہی ہے؟ بڑی قسمت والے ہیں وہ لوگ جو لمبی عمر کو پہنچتے ہیں. قسم خدا کی 40 کے بعد گھٹنوں کے اندر درد شروع ہوتا ہے, 50 میں بستر پکڑتا ہے آدمی, 55 میں دنیا سے چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ حال بتائیے. 50 پر 5, 60 پر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اتنی بیماری کا انبار لے کر کے جاتا ہے, اتنی بیماریوں کا انبار لے کر کے جاتا ہے. اگر فہرست لکھی جائے تو بہت ٹائم لگ جائے اس کی بیماریوں کی فہرست لکھنے میں. آج سے 25-30 سال پہلے کی موتوں کا آپ اندازہ لگائیں. کسی کی موت بیماریوں سے نہیں ہوتی تھی, ٹھوکر لگی انتقال ہو گیا, چکر آیا انتقال ہو گیا, سویا تھا جاگا ہی نہیں انتقال ہو گیا, فلاں جگہ گرا اور انتقال ہو گیا. ایسی موتیں ہوا کرتی تھیں. آج ہماری موتیں سسک کر کے ہو رہی ہیں, بستر پر تڑپ کر کے ہو رہی ہیں, اسپتالوں میں کروٹیں بدلتے بدلتے ہمیں چین نہیں ہے, پھر بھی ہمیں موت نہیں آ رہی ہے. یہ توبہ کے لیے ہمارے لیے جو ہے وارننگ دی جا رہی ہے. تم اتنے سیاکار ہو چکے ہو, اتنے غدار ہو چکے ہو, اتنے خطاکار ہو چکے ہو, اتنے تمہارے دلوں کے اندر سیاہی ہو چکی ہے. ہم تمہیں مصیبتیں دے کے, بیماریاں دے کر کے موت کے قریب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم آج بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, مرنے کے بعد ہم تمہیں اپنے دامن کرم میں لے لیں. یہ بھی رب کا فضل ہے. بیماری کا آنا بھی اللہ کی رحمت ہے, نعمت ہے. آپ اندازہ لگائیں, تمام زندگی ہم نے صرف کر دی نام کمانے میں, لیکن نام ہو گیا مرحوم. سب نام ختم ہو گئے. مالدار, چوکیدار, سرمایہ دار, چیئرمین, ودھایک, ایم ایل اے, ایم ایل سی, پردھان منتری, سب ختم ہو گیا. آج بھی اگر وقت کا پی ایم انتقال کر جائے, مر جائے, چلا جائے دنیا سے, کوئی اس کو نام لے کر کے پکارے گا پردھان منتری جی آپ چلے گئے؟ یہی کہے گا مٹی ہو گئی, مر گیا, چلا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے پکارا جائے گا. پتہ چل گیا جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں, جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں, تب تک ہمارا نام باقی ہے, تب تک ہماری شہرت باقی ہے, تب تک ہی ہمارا دبدبہ باقی ہے, تب تک ہی ہمارا وقار باقی ہے, تب تک ہی ہماری عزت باقی ہے. نام, ہماری سانسیں ختم ہوتے ہی نام مرحوم ہو جاتا ہے, لباس کفن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ مکان جو دنیا بھر کی بلاؤں اکٹھا کر کے ہم بناتے ہیں, دل کو سخت کر کے, دل کو پتھر کر کے, یتیموں اور غریبوں کے مال پر قبضہ کر کے, یتیموں اور غریبوں کے اپنے مالوں میں حق کو کھا کر کے خود کھا جاتے ہیں, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, صدقات ادا نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے مالوں میں غریبوں کے حق کو رکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے مالدار بنا دیا, اب کوئی حق نہیں رہ گیا؟ تمہارے مالوں کے اندر اللہ نے غریبوں کے مالوں کو رکھ دیا ہے, غریبوں کے حقوقوں کو رکھا ہے. جب تک تقسیم نہ کرو گے تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا, حلال نہیں ہوگا. واللہ الغنی وانتم الفقراء, قرآن کی آیت کریمہ ہے یہ. غنیوں کے مالوں میں فقراء کے حق رکھے ہیں خدا نے, اور ہم خود ہی کھا جائیں, نہ زکوٰۃ ادا کریں, نہ صدقات ادا کریں, نہ فطرات ادا کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 10 لاکھ روپے اگر تمہارے پاس ہیں, اس کی اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے, شریعت کہتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے, ایک جملہ, ایک لفظ بھی, ایک حرف بھی, ایک روپیہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. وہ 10 کے 10 تمہارے لیے حرام ہوں گے جب تک کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کے اس کو اپنے لیے حلال نہ کر لو گے. اب بتائیے, زکوٰۃ ادا تو کی نہیں, 10 لاکھ کی بلڈنگ تو بنا کر کے کھڑی کر لی, وہ حلال سے بنی نہیں ہے, حرام سے بنی ہے. کہاں تک لے کر کے جائے گی وہ تم کو؟ تمہاری اولادیں غداری کرے گی, تمہاری اولادیں مفلسی کے راستے پر آ جائے گی. تمہارے مکان, تم نے مکان بنا لیا, آج جو ہے بلڈنگ والے کہلا رہے ہو, آج مکان والے کہلا رہے ہو, لیکن سانس کا ختم ہونا ہوگا. تمہارے مکان اور بلڈنگ کا نام بلڈنگ اور مکان نہیں ہوگی, بلکہ اس مکان کا نام تمہاری قبر ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیں. نام کے لیے شہرت کمائی, نام تو ہو گیا کیا نام ہے, مرحوم. لباس کے لیے شہرت کمائی تھی, لباس کے لیے تمام غلط کام کیے تھے, لباس ہو گیا کفن. مکان کے لیے تمام شہرتیں کمائی تھی, مکان کے لیے بہت زیادہ مالوں پر قبضہ کیے تھے, لیکن اب مکان ہو گیا ہماری قبر. اب یہ بتائیے آپ لوگ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے, پوری زندگی جو حرام کمایا, پوری زندگی جو ناجائز طریقے سے مالوں کو حاصل کیا, اس میں تمہارا کیا ہے؟ اب
تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، قبر میں پہنچنے کے بعد تمہاری اولادیں تقسیم کر لیں گی اس کو۔ آج ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا نہیں چاہتے تو ہم یہ امید کیوں رکھتے ہیں ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقات اور خیرات کریں گی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی؟ آج جب ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم اپنے باپ کے نام سے مسجد بنوا دیں، اپنے ماں کے نام سے مسجد کی مینار بنوا دیں، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کسی طالب علم کی کفالت کر لیں کہ جب تک تو عالم نہیں بنے گا ہم 1000 روپے مہینہ تجھے دیتے رہیں گے، ایسے کام جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم یہ امید کیوں رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی؟ آج جب تم اپنے ماں باپ کو بھول گئے، کل کو تمہاری اولاد تمہیں بھول جائے گی، تو ہماری نیکیوں میں اضافہ کہاں سے ہوگا؟ تینوں چیزیں ہماری یہیں پر ختم ہو گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤ پیارے، دنیا سے کچھ بھی لے کر کے نہیں گئے، نام یہاں چھوڑ گئے، کفن یہاں، کپڑا یہاں چھوڑ کے گئے، مکان یہاں پر چھوڑ کے گئے، تمام چیزیں مصیبتوں کا بلاؤں کا انبار اپنے سر پر تم لے کر کے گئے ہو۔ حساب تمہاری اولاد سے نہیں ہوگا، وہ تو عیش کرے گی دنیا میں رہ کر کے، خوب شرابی اور کبابی بن جائے گی کیونکہ وہ حرام سے بنا ہوا ہے، کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتی، لیکن ٹھکائی قبر کے اندر تمہاری شروع ہو جائے گی۔ کیوں ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں ہم حرام کی طرف؟ سوچیں، غور کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کے مال صرف 3 ہیں۔ کیا ہے؟ انسان کے 3 مال ہیں۔ ایک تو وہ جو اس نے کھا لیا زندگی گزارنے کے لیے، ایک وہ جو ضرورت کے لیے پہن لیا پھر بھی کوئی نفع نہیں ہوتا، اور تیسرا وہ جو اس نے آگے کے لیے چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بس یہی مال ہے جو تمہارا کام آئے گا، بس یہی مال ہے جو تمہاری آخرت کو سنوارے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا سے تمام چیزیں انسان کی چھین لی جاتی ہیں، نام چھینا جاتا ہے، کپڑا چھینا جاتا ہے، اور اس کپڑے کو اتارا نہیں جاتا بلکہ قینچیوں سے کاٹا جاتا ہے، نلایا جاتا، اور پھر بغیر سلائی کے کپڑے میں اس کو لپیٹ کر کے قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ بظاہر جو ہے تمہیں دنیا میں تھوڑا سا کپڑا لے کر کے نہیں آئے تھے، لیکن لے کر کے پھر بھی چلے جاتے ہو دنیا کا مال، قبر تک لے کر کے جاتے ہو، وہ بھی وہاں تک نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول بیان فرما رہے تھے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس بات کو سن رہی تھی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے چند جو ہے میٹر کپڑا لے کر کے تو چلا جاتا ہے، لیکن میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو وہ کپڑا بھی جسم پر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نہ سر پر امامہ ہوگا، نہ پیروں میں جوتیاں ہوں گی، نہ بدن پر کپڑا ہوگا۔ اب تو دنیا سے چلے گئے تھوڑا بہت کپڑا لے کر کے، لیکن میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا نا تو یہ تن پر جو کفن لے کر کے جا رہے ہیں یہ بھی سلامت نہیں رہے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر انسان کو برہنہ اٹھایا جائے گا، ہر انسان کو برہنہ اٹھایا جائے گا، صاف لفظوں میں کہوں ننگا اٹھایا جائے گا، ہر انسان کو ننگا اٹھایا جائے گا۔ ام المؤمنین محبوبہ کائنات عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، کانپنے لگی، مومنوں کی ماں ہے نا، زوجہ رسول ہیں، کانپنے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ آپ کی عظمتوں پر قربان ہو جائیں۔ دنیا سے جانے کا یہ حال ہے کہ چند میٹر کفن کا کپڑا لے کر کے گیا، لیکن وہ بھی باقی نہیں رہے گا، میدان محشر میں برہنہ اٹھایا جائے گا۔ ام المؤمنین ہم مومنوں کی ماں بیان کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ جب انسان قبروں سے برہنہ اٹھیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ معاملہ اس سے بھی اوپر ہے۔ کیا فرماتی ہیں عائشہ؟ معاملہ اس سے بھی اوپر ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا، کون سا معاملہ؟ کہا آدمی ہوش میں ہوگا تب تو حیا آئے گی نا، آدمی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، بے ہوشی کے عالم میں اٹھایا جائے گا۔ جب انسان کے ہوش و حواس ہی قائم نہیں ہوں گے تو اس کو پتہ کیا چلے گا کہ میرے تن پر کپڑا ہے یا نہیں۔ ہم اندازہ لگائیں، اپنے نام کے لیے کچھ مت کرو، رسول پاک کے لیے سب کچھ کرو۔ آج ہمارا عالم یہ ہے، کڑوی بات ہے، برا مت مانیے گا، دین کی بات ہے، میرا حق ہے پہنچا دینا۔ ہم نماز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دعا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صاف جملوں میں کہتا ہوں میں الحمدللہ، فرض نماز ہم نے پڑھ لی، لے دے کر کے رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینوں کے علاوہ بھی نمازیوں کا یہ حال رہتا، اللہ ماشاءاللہ سب کا نہیں رہتا لیکن اللہ ماشاءاللہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے، فرض نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا گوارا نہیں ہوتی، 2 منٹ کی دعا گوارا نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھی اور اٹھنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں بس کیسے نظر بچے برابر والے کی ہے، امام صاحب کی اور ہم اپنا راستہ دیکھیں۔ کس کا فائدہ ہے بھائی اس میں؟
کس کے لیے بیٹھے ہو؟ اپنے رب کے لیے بیٹھے ہو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بیٹھے ہو۔ 2 منٹ کی دعا تمہارے لیے گوارا نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ ان کو رد نہیں فرماتا۔ اور آج مومنوں کا حال یہ ہے کہ ان میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ ارے بھائی، میں نے مانا کہ فرض نماز کے بعد دعا فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، مگر اس کی عظمتوں کو تو سمجھو، اس کا مقام کو تو سمجھو، اس کی مقبولیت کا وقت ہے وہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب 10-20 لوگ مجموعی طور پر دعا کرتے ہیں تو اللہ کسی کی دعا قبول نہ فرمائے، مگر ان میں ضرور ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی آمین کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہماری آمین قبول نہیں ہوگی، مگر اس نیک بندے کی وجہ سے تو ہماری آمین قبول ہو جائے گی۔ فجر کے سلام کا بھی یہی حال، جمعے کا سلام کا بھی یہی حال۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جس کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں بس اسی کا حق ہے کہ امام کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہم جوان ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، 40-50 سال تکوں کا یہی حال ہے۔ سلام ہوتا ہے تو کونے بازو تلاش کرتے ہیں، ثانی مسجد کی دیواریں تلاش کرتے ہیں، پیٹ لگا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رہتے مسجد میں ہی ہیں، بے شرمائی کتنی ہے۔ سلام ہو رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ارے آج جب ہمارے اندر عشق رسول کا بالکل عالم ہی نہیں ہے، ہماری اولادوں کے اندر عشق رسول کہاں سے ہوگا؟ آج جب ہماری اولادیں اپنے باپ کو محبت رسول میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گی تو کل کو ہماری اولادیں کیسے کھڑی ہو جائیں گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بھی کھڑے نہیں ہو رہے، ہماری اولاد ہم سے پہلے جا رہی ہے، ہماری اولادیں ہم سے پہلے مسجد سے باہر نکل رہی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان والا ہونے کا، ہم دعویٰ کرتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہونے کا، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت پر ہم قائم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو جنت کی حقدار ہو، جو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق صحیح راستے پر ہو، لیکن اس پر عمل بھی تو کریں۔ مالک شریعت کا ذکر ہو رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، تمہاری آخرت کے لیے، تمہاری دنیا کو سنوارنے کے لیے مسجد کا امام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے اور تم اٹھ کر کے پیٹ اٹھا کر کے جا رہے ہو۔ رمضان کے بعد، رمضان کے مہینے کا یہ حال ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ فجر کے بعد درس ہو رہا ہے، شروع کے عشرے کے اندر بڑا اچھا ماحول بنا رہا الحمدللہ، پوری مسجد اندر کی فل ہوتی تھی فجر کی نماز کے اندر، بیان میں بھی، نماز میں تو باہر تک کہاں تک رہتے ہیں مجھے نہیں خبر ہے، لیکن اندر بیان میں بھی فل رہتی تھی۔ اور آج 2-4-5 دن سے عالم یہ ہے، جب سے دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے، عالم یہ ہے کہ ادھر امام کھڑا ہوتا ہے بیان کے لیے، ادھر اٹھ کر کے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ کون سی انسانیت ہے یہ؟ کون سے کاروبار میں تم جا رہے ہو فجر کے بعد فوراً؟ کون سا تمہارا بزنس چل رہا ہے؟ کون سا تمہارا مالی نقصان ہو رہا ہے؟ کل اللہ اس کے رسول نے اگر تمہیں پکڑ کر کے سوال کر لیا کہ میرے دین کی بات چل رہی تھی، روزہ رکھ کر کے امام کو پیٹ دکھا کر کے جا رہا تھا، ذرا وجہ بتا دے، ہے جواب؟ دنیا میں اگر کوئی سوال کر لے تو جواب نہیں دے پاؤ گے، اللہ کو تو کیا جواب دو گے؟ یہ تلخ باتیں ہیں، لیکن دل پر اثر کر جائیں تو قسم خدا کی زندگی سنور جائے گی۔ دعاؤں کی پابندیاں کریں، فرض نماز کے بعد جو 2 منٹ کی دعائیں ہوتی ہیں ان میں ضرور شامل ہو اور اپنی آمین کو زور سے کہیں۔ نماز میں الحمد کے بعد آمین آہستہ کہنے کا حکم ہے، مگر پیارے نماز کے باہر اگر دعا کی جا رہی ہے تو اس میں تو آمین زور سے کہنے کا حکم ہے، آپ بلند آواز سے آمین کہہ سکتے ہیں، لیکن آمین اتنی آہستہ کہتا، ہاتھوں کو ملتے رہتے ہیں نیچے کو منہ ڈال کے، بس دل میں خیال یہی ہوتا ہے امام صاحب جلدی پوری کرو، بس اٹھ کر کے جائیں ہم اپنے گھر کو۔ 2 منٹ اگر تاخیر ہو جائے تو روزہ لگتا ہے مسجد میں بیٹھ کر کے، دعا میں 2 منٹ کی اگر تاخیر ہو جائے، بیان میں 2 منٹ کی اگر فجر کی تاخیر ہو جائے تو روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، امام صاحب کو دیکھتا ہی نہیں ہے، روزے کی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے اندر۔ جلدی سے دعا کر کے چھوڑ دینا چاہیے، اپنے کام میں لگ جائیں ہم۔ کون سے تمہارے بزنس چل رہے ہیں، کتنے بڑے بزنس ہیں، کتنے بڑے سرمایہ داروں ہمیں معلوم ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا انتظام کر رہے ہو؟ کیا انتظام کر رہے ہو بھائی؟ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور رمضان کی برکتوں سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے، اپنے خدا سے اپنی بخشش نہ کرا لے، وہ بدقسمت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے کہا ہے ایسے لوگوں کے لیے اتنے سخت جملے۔ جبرائیل نے دعا کی تھی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، جس کی زندگی میں رمضان آئے اور صحت اور عافیت رکھے، تندرستی ہونے کے باوجود بھی رمضان کی برکتوں سے اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا لے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ جملہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اور اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہی تھی۔ میرے جملے کڑوے لگ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول تو بڑا پیار فرماتے ہیں اپنی امت سے، بھوکے اور پیاسے رہ کر کے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ میرے آقا آمنہ کے گھر میں جب پیدا ہوئے تو فوراً سجدے میں چلے گئے، اللہ اکبر، اور آوازیں آتی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔
غار سور کے اندر، غار ہرا کے اندر عبادتیں کر رہے ہیں، کفاروں کا خوف لگا ہوا ہے، لیکن رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مسجد نبوی میں رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، کعبہ معظمہ میں بیٹھ کر کے میری امت کو بخش دے، میرے آقا کو، میرا آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفر معراج کے لیے بلا رہا ہے، اتنے فضل و کمال سے بلا رہا ہے، شرف عطا فرما رہا ہے، بڑی برکتیں عطا فرما رہا، اس کے باوجود بھی اتنا بڑا بلند مقام ملنے والا ہے، لیکن امت کو نہیں بھول رہے ہیں۔ براق کو لایا گیا، تشریف فرما ہونے والے ہیں، امت کا خیال آ گیا، مصطفیٰ جان رحمت رونے لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ اللہ نے اس عالم کو دیکھا، فوراً جبرائیل سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل میرے محبوب سے پوچھو دیر ہو رہی ہے، یہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا کہا تھا؟ جبرائیل دیر ہو رہی ہے، براق سوار ہے، براق کھڑا ہے، دیر ہو رہی ہے، جلدی لے کر کے آؤ، میں نے تمہیں حکم کیا جلدی لے کر کے آؤ، دیر ہو رہی ہے، محبوب سے پوچھو رو کیوں رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سواری اچھی نہیں ہے؟ کیا میں آپ کی تعظیم و توقیر صحیح کے معنی میں ادا نہیں کر رہا؟ کیا آپ کی شان و شوکت کے اعتبار سے میں نے آپ کا استقبال نہیں کیا؟ کس چیز میں کمی رہ گئی ہے؟ کون سی آپ کی شان میں ذرا سی کمی واقع ہو گئی؟ اللہ کے رسول بتا تو دیجئے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا رب فرما رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے تمہیں معلوم ہے کیا کہا تھا؟ جبرائیل نہ تو سواری میں کمی ہے، سواری بھی بڑی شان والی ہے، بلانے والا بھی بڑا شان والا ہے، لے کر کے جانے والا بھی بڑا شان والا ہے، اور میری اس بارات کے جو ہے باراتی فرشتے ہیں، مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے، مجھے اپنی گنہگار امت کا خیال آ رہا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ مجھے اپنی گنہگار امت کا خیال آ رہا ہے۔ جبرائیل نے عرض کی، یا اللہ تیرے حبیب کو اپنی امت کا خیال آ رہا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب سے کہہ دو یہ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کر دیں گے، بس چلے آؤ جلدی سے، یہ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کر دیں گے۔ ہم جب تک یہ راضی نہیں ہو جائیں گے میدان محشر میں، جب تک ہم عطائیں بانٹتے رہیں گے، عطائیں بانٹتے رہیں گے، عطائیں بانٹتے رہیں گے، ہم اتنا عطا کریں گے محمد کو، آمنہ کے لال کو، جب تک راضی نہیں ہو جائے گا جب تک ہم مانیں گے نہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جو اگر کسی کو کوئی بات کڑوی لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ دین کی بات ہے، بڑی سختی کے ساتھ، دین میں سختی کے ساتھ جو قائم ہے الحمدللہ وہی جو ہے ایمان والا ہے۔ ہمارے اندر صلح کلیت کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، پلپلیت کا مذاب نہیں ہونا چاہیے، ہم ٹی ٹی ایس ہونے چاہیے، پی پی ایس نہیں ہونے چاہیے، پلپلے سنی نہیں ہونے چاہیے، ٹی ٹی ایس سنی ہونا چاہیے، انسان کو، مسلمان کو ٹنا ٹن والا سنی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، بیان تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا لیکن وقت ذرا دامین گیر ہو گیا ہے، لہٰذا صدقہ فطر، مالی کے نصاب و زکوٰۃ اور سونے کی زکوٰۃ کے معاملے میں تو آپ نے سن لیا ہے۔ دیکھیے 52.5 تولے چاندی کی قیمت لگا لیجئے اس دور کی کہ کیا ہے، اس میں اس کی قیمت کا اگر سونا پایا جائے، چاندی پائی جائے یا کوئی اور مال پایا جائے تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ 100 میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ پر 2,500 روپے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے وہ ابھی مجھے یہاں کا معلوم نہیں کہ گیہوں کا ریٹ کیا ہے، کیا قیمت ہے، لہٰذا اس کا جو ہے آپ یہ اندازہ لگا لیں، اس کا وزن جو ہے 2 کلو 47 گرام ہے۔ کتنا؟ زور سے بولیے ذرا، یہ آپ کے کام کی بات ہے۔ 2 کلو 47 گرام فطرے کا وزن ہے، اسی کے حساب سے آپ 2 کلو 47 گرام گیہوں خرید کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے، ایک کو دے دیں گے تب بھی ادا ہو جائے گا، ایک مٹھی 10-20 کو دے دیں گے وہ گیہوں تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اب اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت اگر ادا کریں گے تب بھی ادا ہو جائے گا، گیہوں نہ خریدیں، اپنے ہی مال سے 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت کے پیسے جو ہے کسی غریب مسکین کو اگر دے دیں گے تب بھی ہمارا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اور اتنا خیال رکھیں کسی مالدار کو دینے سے زکوٰۃ اور فطرہ ادا نہیں ہوتا۔ فقیر ہو کہ اس کے پاس مکان بھی نہیں ہو، گھر بھی نہیں ہو، زمین بھی نہیں ہو، جائیداد بھی نہیں ہو، بس اس کا اپنا تن ہے، نہ اس کا کوئی گھر ہے نہ مکان ہے، چلتا پھرتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں فقیر، اس کو ہر حال میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ گھر بھی موجود ہے، تھوڑا بہت سامان بھی موجود ہے لیکن وہ مالک نصاب نہیں ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت
قیمت کا مالک نہیں ہے، یا اتنا پیسہ نہیں ہے، یا اس کا اکاؤنٹ کا بینک بیلنس نہیں ہے، یا اس کا پیسہ کسی کے پاس اتنا قرض نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، مدرسوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور بھی کوئی عبادت خانے مسجدوں کو چھوڑ کر کے اور نیک کاموں میں جو ہے اپنی زکوٰۃ کا پیسہ صرف کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کم وقت رہتا ہے اور ٹکڑوں میں اگر بتایا جائے تو تفصیل معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا جس کو بھی جس طریقے کا زکوٰۃ فطرے کے تعلق سے، رمضان روزے کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے اگر مسائل کی ضرورت پڑے تو مجھ سے آپ انشاءاللہ ہر حال میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سن لیں، ضروری اعلان یہ ہے آپ کی انجمن اسلام کمیٹی کی طرف سے، جامع مسجد اہل سنت والجماعت چک جمبور، ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان المبارک کے حسین موقع پر 27ویں یعنی شب قدر کا چندہ کل یعنی بروز ہفتہ 25 مئی سے شروع ہو رہا ہے۔ کمیٹی کے حضرات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں تک پہنچیں گے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شب قدر کے چندے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، تاکہ اخراجات جو ہیں حسن و خوبی کے ساتھ پورے ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ہدیے کو بھی قبول فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مدرسہ جامعہ معینیہ ہزاری باغ، یہ جھارکھنڈ سے ایک حضرت آئے ہوئے ہیں، جہاں پر کچھ طلباء رہ کر کے قیام و طعام کا انتظام مدرسہ کر رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا بھی تعاون فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایک آدمی غریب ہیں، ان کی 3 بیٹیاں ہیں، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی بھی مدد فرمائیں۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے، چوتھا، کہ آپ کے گاؤں میں جو محلے کا مدرسہ ہے جس کا نام مدرسہ غوثیہ ہے، کانی کا مدرسہ ہے، کون سا ہے وہ، کانی کے محلے کا مدرسہ، اس کا کام بہت دنوں سے رکا ہوا ہے، لہٰذا اس کمیٹی کے جو اخشاص ہیں وہ لوگ جو ہے اس مدرسے کے کام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، سلاب اس کا نہیں ہوا ہے ابھی، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور تعاون فرمائیں، اور وہ مدرسہ ہے آپ اس میں زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، خیرات ہر طریقے کا تعاون کر سکتے ہیں، یہ سال ثواب بھی۔ اور ایک آخری اعلان یہ ہے کہ آپ کا محبوب اور پسندیدہ ادارہ شرال کپا کی سرزمین پر دارالعلوم فیضان بلال جو آپ کے علاقے کی خدمت کر رہا ہے، آپ اس کو بھی فراموش نہ کریں۔ قاری معراج صاحب نے 2 طلباء کو جو بچوں کو بھیجا ہے، وہ بچے ضرور ہیں مگر وہ ادارہ آپ کا محبوب ہے، بچوں کو نہ دیکھیں، آپ اس ادارے کا خاص خیال رکھیں، تعاون